ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام منگیخ کے ساتھ. یہ پروگرام آپ وش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں. آج بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ارشد شریف کے کیس میں سپریم کورٹ کے حکم پر FIR درج کر دی گئی ہے. جو اس کے لیے تفتیشی کمیٹی بنائی تھی اس نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کے انسانی حقوق کے سیل میں جمع کروا دی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور آج اسلام آباد میں خرم، بکار اور طارق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو کینیا میں اپنے پاس ٹھہرایا تھا، اور یہ رابطہ ان کا ہوا تھا ARY کے جو اقبال ہیں ان کے ذریعے یہ رابطہ ہوا تھا. اس سے پہلے نہیں جانتے تھے ارشد شریف ان لوگوں کو. اب ان لوگوں کو 3 لوگوں کو نامزد کر دیا گیا ہے اور پولیس کی طرف سے یہ پرچہ درج ہوا ہے، ان کی فیملی کی طرف سے نہیں ہوا. اب یہ لوگ گرفتار کیسے ہوں گے، انہیں پاکستان کیسے لایا جائے گا، کیونکہ کینیا اور پاکستان کے درمیان ملزموں کے تبادلے کا یا قیدیوں کے تبادلے کا یا قانونی امداد کا میوچل لیگل ایڈ کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو صحافی ہیں کینیا میں اور جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں ان سے ظاہر ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ کیس حادثاتی موت کا نہیں ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر گولی نہیں لگی انہیں، بلکہ قریب سے گولی ماری گئی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ یہ ایک قتل لگتا ہے، اور یہ قطعی طور پہ حادثہ نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں تفتیش آگے بڑھے گی اور ارشد شریف کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا کے لیے راستہ قانونی طور پر ہموار ہوگا اور جو رکاوٹیں ہیں اس میں دور کی جائیں گی. لیکن اس پر ابھی تک بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے، تفتیش ابھی جاری رہے گی. دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف میں اور PMLQ میں اختلاف ہے اس بات پہ کہ اسمبلی یا پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے پہ مارچ تک تیار نہیں ہیں وزیر اعلیٰ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے. اس لیے PDM والے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لانے کے لیے. ان کا یہ تجزیہ ہے زرداری صاحب کا اور جو لوگ اس معاملے میں جن کی ذمہ داری لگی ہے کہ اس معاملے کو اس کا کوئی حل نکالیں گے. مطلب یہ ہے کہ اسمبلی کو توڑنے سے کیسے بچایا جائے گا. انہیں بھی اب یقین ہے کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اب ہمیں تحریک انصاف کے حلقوں سے بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ مارچ سے پہلے اسمبلی ٹوٹنا مشکل ہوگا، کیونکہ بہت بڑے فنڈز جو ہیں وہ MPs کو دیے گئے ہیں اور ان کی اسکیمیں ہیں جو وہ پوری کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کے MPs KP میں بھی اور پنجاب میں بھی چاہتے ہیں کہ جتنا وقت مل سکتا ہے انہیں اپنے حلقوں میں کام کرنے کے لیے وہ انہیں کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی حلقوں میں بات چیت کی بات تھی جو عمران خان نے کی تھی، مشروط بات چیت پہ انکار کر دیا گیا تھا. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ پشت پہ یا در پردہ کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مئی میں بھی ملاقات کا سلسلہ ہوا تھا اور اسپیکر کی ریزیڈنس پہ یہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں یہ وہ دن تھا جس دن عمران خان اسلام آباد کی طرف اپنا لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے. تو اس وقت بات چیت چل رہی تھی PTI کے بڑے رہنماؤں میں، جس میں اسد کیسر بھی شامل تھے اور جس میں نوشہرہ سے جو ڈیفنس منسٹر ہیں PTI کے جو رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. خٹک صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، اور 2 لوگ بھی اس میں شامل تھے. اور جو PDM کی پارٹیز میں سے یاز صادق صاحب تھے، قمر صاحب تھے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے برخوردار بھی شامل تھے اور ایک MQM کے نمائندے بھی شامل تھے. تو وہ بات چیت بھی ارینج کروائی گئی تھی. وہ بات چیت کا بندوبست بھی کہا جا رہا ہے ہماری اطلاع کے مطابق جنرل باجوہ نے وہ ملاقات ارینج کی تھی اور اس میں کافی سنجیدہ گفتگو بھی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں نے سختی کا موقع بھی اختیار کیا تھا. اس وقت بھی بات چیت کا رستہ کھولا جا رہا ہے.
اس میں پریزیڈنٹ جو ہے اس میں صدر پاکستان عارف علوی صاحب بھی اس میں انوالو رہے ہیں، اس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی کچھ کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن عمران خان کی فوری انتخابات کا مطالبہ لگتا ہے کہ اب پورا نہیں ہو پائے گا۔ ان کا لانگ مارچ وہ مقصد حاصل کرنے میں، وہ تو لانگ مارچ اس لیے کر رہے تھے کہ پریشر بلڈ کریں گے، لیکن وہ پھر لانگ مارچ راول پنڈی سے واپس چلا گیا تھا، اور عمران خان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے اعلان کرنا پڑا کہ وہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں گے، اس میں نہیں بیٹھیں گے اور مجبور کر دیں گے الیکشن کرانے پہ۔ تو اب لگ رہا ہے کہ خود عمران خان کی صفے اور ان کے ایم پیز تیار نہیں ہیں، اور اتحادی جو خاص طور پر چودھری پرویز الہی ہیں وہ تو بالکل بھی فوری طور پر اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ گزشتہ روز بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے جا کے رپورٹ کیا، اور اپنے انٹرویو میں تو صاف طور پہ کہہ دیا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ مارچ تک تو اسمبلی ٹوٹنے کی بات نہیں ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ حکومت بھی اپنے موقف سے ذرا پیچھے ہٹی ہے، وہ بھی تیار ہے کہ لگتا یہ ہے کہ درمیانی کوئی مہینہ کوئی اس پہ اتفاق ہو جائے، لیکن وہ قبل از وقت، لیکن وہ پری کنڈیشن جو ہے یعنی پیش کی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات چیت کریں، بلکہ ایک حلقہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان براہ راست بات چیت کرے، کیونکہ ان کے بغیر یہ بات چیت نتیجہ خیز نہیں ہوگی، یا ان کے جو آتھورائز نمائندے بھی ہوں گے وہ بات طے نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر صرف معاملہ انتخابات کا بھی نہیں ہوگا، دوسرے معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ اس عرصے میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے اپنی پارٹی اراکین کو اور اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو سختی سے تائید کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف یا آئی ایس آئی کے خلاف یا نئے آرمی چیف کے حوالے سے کوئی منفی بات مت کرے۔ لگتا یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ سے پہلے جو سیاست کے حوالے سے جو بڑی ایک فضا بنی ہوئی تھی، یا یہ کہ جو الزام بازیاں ہو رہی تھیں وہ اب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوں، اور اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اب وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے سیز فائر کر دی ہے، اور خود اب عمران خان اپنے وہ میر صادق و جعفر کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ویسے بھی جن پر اعتراض تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے، وہ تو خود اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا کہا کہ انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں شامل ہونے کی پنجاب میں انہیں جنرل باجوہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا، حالانکہ فوج اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ وہ سیاست سے بالکل اپنے آپ کو لا تعلق کر چکی ہے، لہذا وہ بالواسطہ طور پر اور لوگوں کے ذریعے یہ بات کہلوائی گئی۔ کہا ہی جاتا ہے ریٹائرڈ جنرل ہیں کوئی جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو یہ پیغام دیا تھا، اور وہ زرداری صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے اور پنجاب میں وہ چیف منسٹر بنیں گے، اس سے وہ اس وقت ہٹے جب فوج کے سپہ سالار کی طرف سے یعنی جنرل باجوہ کی طرف سے انہیں یہ پیغام دیا گیا۔ ابھی جو صورتحال ہے، ابھی نئے آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں وہ ابھی فوج کی کمان سنبھال رہے ہیں، اپنے وہ یونٹس میں جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ ایل او سی پہ گئے، آج وہ خیبر پختونخوا کی تیرہ ویلی تک کا دورہ کر کے آئے ہیں، اور کراچی پشاور کی کور کا، جہاں انہوں نے ایک بڑی سخت پوزیشن لی ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کسی صورت میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی نظروں میں جو بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں طالبان کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف، اس میں وہ چاہیں گے کہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں، اور تحریک طالبان پاکستان جو کرنے جا رہی ہے دہشت گردی میں، ابھی دہشت گردوں ابھی آج ہی 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور یہ کارروائیاں تحریک طالبان پاکستان نے بھی تیز کر دی ہیں، اور ان کے خلاف فوج کی طرف سے کارروائیاں بھی بڑھی ہیں۔ تو اس حساب سے
ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جس کا کہ کم نوٹس لیا جا رہا ہے پاکستان میں، کہ چین نے پاکستان کو اپنا سب سے زیادہ اسٹریٹجک اتحادی اپنی رپورٹ میں جو ان کے سامنے آئی ہے اس قرار دیا ہے، اور روس سے بھی زیادہ، اور روس کے حوالے سے کہا ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس جنگ میں روس کو چین نے اسلحہ فراہم نہیں کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایٹمی اسلحے کا استعمال کی بات جو ہے اس ساری صورتحال میں نہیں ہونی چاہیے، اور مذاکرات سے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکی سفیر کافی سرگرم ہیں، اور پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کوئی $100 ملین کے قریب ایڈ بھی ملی ہے اس جو سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے۔ لیکن ابھی تک پاکستان کے لیے جو امداد کی جو $800 ملین کی فوری امداد کی جو اپیل کی گئی تھی، اس میں بمشکل $200 ملین بھی نہیں مل پائے ہیں۔ لیکن یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان نے گزشتہ روز $1 ارب کے جو بانڈ کے حوالے سے پیمنٹ کرنی تھی، جو سکک کی اور جو یورو بانڈ جو تھا اس کے حوالے سے $1 ارب کی پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ تو پاکستان ایک طرح سے جو کہا جاتا تھا ڈیفالٹ کا خطرہ وہ ٹل گیا ہے۔ آئندہ 16 مہینے یا آپ کہہ لیں تقریباً 1.5 سال تک، نہیں تقریباً 1.5 سال نہیں، 1 سال 4 مہینے تک پاکستان نے کوئی اور بڑی ادائیگی نہیں کرنی ہے۔ لیکن IMF کے ساتھ مذاکرات مشکل میں ہیں۔ ابھی تک جو ایویلیوشن رپورٹ کی گئی ہے نقصانات کے حوالے سے، وہ ایک سانجھی رپورٹ تو بن گئی تھی، لیکن ابھی تک نئی فگرز پہ اتفاق نہیں ہو رہا، اور IMF کا اصرار ہے کہ جو انہوں نے حدیں مقرر کی تھیں، خاص طور پہ بجٹ ڈیفیسٹ کی، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو کم ہو گیا ہے کیونکہ امپورٹس کافی کم ہوئی ہیں اور تیل کی امپورٹ بھی کم ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان لگتا یہ ہے کہ جو یہ مالیاتی اور مالی بحران ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ چل رہا ہے، اور اس کا بہت سارا دار و مدار IMF کے ساتھ معاہدے پہ بھی ہوگا، تب بھی پاکستان مشکل میں رہے گا۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ ڈالر کی کمی کی وجہ سے روپے کی قیمت اور کم ہوگی، یہ تقریباً $260 تک جون میں، یہ 250 یا 260 کے درمیان یہ پہنچے گی، جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ $200 فی ڈالر کے ریٹ پر لے آئیں گے روپے کی ویلیو کو۔ میرا خیال ہے کہ ان کی یہ کوشش مجھے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ 2026 تک یا 25 یا 26 تک روپیہ جو ہے وہ $300 سے بھی اوپر، یا 320 یا $330 تک بھی جا سکتا ہے، ڈیویلیو ہو سکتا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، یہ پچھلے دنوں کم ہوئی تھی، 26% تک آ گئی تھی، لیکن مہنگائی ابھی ہمیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امپورٹ بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اور اگلے مہینے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو پائے گا کہ جو ہمارے وزیر توانائی ہیں وہ مصدق صاحب، وہ روس کے دورے سے واپس آ گئے ہیں۔ پہلے تو خبریں یہ آئی تھیں کہ روس نے اتفاق نہیں کیا ہے جو قیمت ہم چاہ رہے تھے، لیکن اب بتایا ہے پریس کانفرنس میں مصدق صاحب نے کہ جس شرائط کے ساتھ وہ دنیا کے باقی جیسے بھارت کو یا چین کو جس قیمت پر تیل دیتے ہیں وہ اس پر پاکستان کو تیل دیں گے، اگر کم نہیں دیں گے تو اس سے زیادہ قیمت نہیں ہوگی تیل کی۔ اسی طرح روس سے گندم منگوانے کا جو معاہدہ ہے وہ بھی ہوا ہے، اور وہاں سے وہ گندم آئے گی تربت کے راستے سے، جس کی جو خرچہ ہوگا اسے لانے کے لیے وہ صوبے ادا کریں گے، گو کہ اس کی ادائیگی سرکاری محکمہ جو ہے اس کا پاسکو وہ کرے گا، لیکن صوبے اس کا بوجھ اٹھائیں گے جو اس پہ ایڈیشنل جو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں۔ تو لہذا یہ جو بات تھی کہ تحریک انصاف کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے کہ یہ تو روس سے تیل نہیں خریدتے، بڑی کیمپین چلائی تھی، تو لگتا یہ ہے کہ روس کے ساتھ معاملہ
طے ہونے جا رہا ہے جنوری میں، اور یہ جو پائپ لائن کا تھا معاملہ کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن کا، اس پر بھی بات چیت ہونے جا رہی ہے، اور پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے گیس کی سپلائی کی بات بھی اب جنوری میں ہوگی۔ صرف سرکاری جو ان کی اسٹیٹ سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں صرف وہی اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین، اس سے جو یہ تھا معاملہ کہ پی ٹی آئی کا یہ الزام عمران خان کا کہ یہ امریکہ سے ڈرتے ہوئے یہ معاہدہ نہیں کریں گے روس کے ساتھ، وہ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اب دنیا بھی، خود یورپ جو ہے بڑی مشکل میں ہے، اور وہ مجبور ہے روس سے تیل خریدنے پہ، تو پھر پاکستان کو کیسے روک سکیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے کہ ایران سے گیس جو ہے اگلے 10-12 دنوں میں امپورٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ غالباً یہ بارٹر سسٹم کے تحت ہوگا، کیونکہ ابھی تک ایران پہ بندشیں ہیں۔ ہم پاکستان سے ایران کو کچھ چیزیں دیں گے اور ان سے یہ گیس لیں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پائپ لائن کا معاملہ تھا اسے پھر سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو صدر زرداری نے اپنی حکومت جاتے معاہدہ کیا تھا، اس میں ایران نے تو گیس پائپ لائن بنا دی تھی لیکن ہم نے نہیں بنائی تھی۔ اگر یہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن رہتی ہے جیسے کہ اوریجنلی تصور تھا، اور چائنا بھی اس میں انٹرسٹڈ تھا، تو میں سمجھتا ہوں تو اس سے کچھ مدد مل سکتی ہے، ویٹ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کو بھی وہ گیس پائپ لائن سے گیس سپلائی ہونی ہے ایران سے۔ ایران سے معاملہ طے ہوتے ہوتے پھر بگڑ گیا ہے امریکہ کا، اور جو معاہدہ ہونا تھا ایٹمی اسلحے کے ایٹامک ان کے پروگرام کے حوالے سے، وہ معاہدہ ملتوی پھر ہو گیا، اس لیے کہ ایران میں کافی گڑبڑ ہوئی ہے، اور خواتین کو کے قتل کے بعد نقاب کے حوالے سے کہ وہ عبایا پہنے، یہ جو قانون تھا اس میں لگتا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس سے عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں میدان میں کودی ہیں، اور معاملہ پھر ملتوی ہوا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ ایران نے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو تھی اس کے ساتھ اس کے انسپیکشن کی اجازت انہوں نے دے دی تھی، کہ بیچ میں یہ ہنگامے پھوٹ پڑے۔ لیکن تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایران سے گیس پائپ لائن کا معاملہ آئندہ ایجنڈے پر آ سکتا ہے۔ یہ بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ مجھے امید یہ ہے کہ جو انتخابات کا معاملہ ہے وہ یہ اسمبلیاں جون میں ٹوٹ سکتی ہیں، میرے اپنے اندازے کے مطابق، میرا گمان یہ ہے، کیونکہ لیکن یہ مارچ میں الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ جون میں اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اور تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی بجٹ پیش کرے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اب وہ بجٹ پیش کر کے عوام سے تنقید کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ یہ اپنی زیادہ اور سیاسی ساکھ خراب نہیں کریں گے، بلکہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے بوجھ کیئر ٹیکرز کو ٹرانسفر ہو جائے، اس لیے کہ اگلا بجٹ بھی سخت بجٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپریل میں جو ہے مردم شماری، اس کی رپورٹ مل جائے گی، اس کی بنیاد پہ 2-3 مہینے لگیں گے۔ الیکشن کمیشن کو بھی دوبارہ سے ہلکا بندیاں ہونی ہیں، تو اگر یہ اپریل میں ہو جائے تو جون تک یہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو جون ہی میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ سکتی ہے جو بجٹ بھی پیش کرے گی، اور اگلے 90 دن میں انتخابات کی تاریخ پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف انتخابات کراؤ ملک بچاؤ تحریک شروع کرنے جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بالکل اینٹی کلائمیکس ہو گیا، کیونکہ نہ وہ دھرنا کر پائے، نہ ان کا لانگ مارچ کامیاب ہوا، اور نہ ہی ان کی جو گیدڑ بھپکی تھی وہ ایک گیدڑ بھپکی ثابت ہو رہی ہے، جو انہوں نے ایک تھریٹ کیا تھا پنجاب کی اور پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کے لیے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے، دلچسپی ہے کہ اگلے مرحلے میں کشمیر کے انتخابات کے نتائج کیا آتے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہمیں نظر آئی تھی کشمیر کے مقامی الیکشن میں، صوبائی الیکشن کہہ لیں آپ انہیں،
یا آزاد جموں کشمیر کی جو بھی اسمبلی ہے وہ اب پاپولیرٹی برقرار نہیں رہی ہے، لیکن ابھی پورے رزلٹ نہیں آئے ہیں کیونکہ کچھ علاقوں کے ابھی الیکشن ہونا باقی ہیں، کیونکہ فیزز میں الیکشن ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی مقامی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی اپریل میں مقامی الیکشن ہوں گے، اور سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری میں حیدرآباد اور کراچی کے مقامی الیکشن بھی ہونے ہیں، اس میں یہ پارٹیاں مصروف ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اگر بات چیت باقاعدہ شروع ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات کا تقاضا ہوگا کہ ابھی تک ریزائن اپنے انہوں نے کنفرم نہیں کیے استعفے قومی اسمبلی میں، تو پھر عمران خان پہ دباؤ بڑھ جائے گا کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جائیں۔ یہ اچھا کیا ہے حکومت نے کہ ان کے استعفے ابھی منظور نہیں کیے۔ جن 10-11 لوگوں کے انہوں نے استعفے قبول کیے تھے، وہاں عمران خان نے بہت پانسا پلٹ دیا، اور وہ ایک سیٹ پہ وہ ہار گئے جہاں سے وہ لڑ رہے تھے، باقی 6 سیٹوں پہ وہ جیت گئے تھے۔ لیکن عمران خان کے خلاف جو بڑا مسئلہ ہونے جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو کیس ہے سائفر کا، اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ انہیں FIA نے طلب کیا ہے عمران خان کو، وہ کیس بھی بننے جا رہا ہے۔ پھر یہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا، اس پہ بھی کوئی کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور پھر توشہ خانہ کیس کا ریفرنس بھی مجھے لگتا ہے بننے جا رہا ہے۔ میں اس معاملے میں ایک بات کی وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو اور PTI کو سیاست سے غیر سیاسی طریقوں سے نکالنے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ماضی میں پارٹیوں کو پہ بندشیں لگتی رہیں، جیسے نیب پہ لگی، لیکن نیشنل مائن پارٹی دوسرے نام سے سامنے آ گئی، اور ولی خان وغیرہ کی سیاست چلتی رہی، اور نیشنلسٹ پالیٹکس چلتی رہی، پختون نیشنلسٹ پالیٹکس۔ اسی طریقے سے اگر عمران خان، جیسے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، انہیں تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا تھا اور پارٹی صدارت سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح کا مقدمہ اب عمران خان پہ بھی چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جس کی تلافی ہونی چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو غیر سیاسی طریقوں سے آپ اگر اس سے باہر کریں گے سیاست سے، تو اس کے کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ سیاستدانوں کو شکست سیاسی میدان میں ہونی چاہیے۔ یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں شاید پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار شاید صاف اور شفاف ہو سکے۔ ہمیں امید ہے کہ نئی فوجی انتظامیہ اپنے عہد کو برقرار رکھے گی سیاست میں حصہ نہ لینے کے۔ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے آئی ہے، اس کا سختی سے کلا کما کیا جائے گا، اور افغان طالبان سے بھی اس بارے میں سنجیدگی سے بات کی جائے گی۔ اور پاکستانی سفارت خانے پہ جو حملہ ہوا جس میں ہمارے ناظم الامور زخمی ہو گئے تھے، وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ پہ یا داعش پہ ڈال دی ہے، جس کی پاکستان تحقیقات کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ تحریک طالبان افغانستان نے یا افغان حکومت نے طالبان کی تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو روکا نہیں ہے سختی کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے۔ یہ بہت بڑی وائلیشن ہے۔ اس کے باوجود کہ پاکستان بڑی مدد کر رہا ہے اس حکومت کی بھی کہ عالمی سطح پہ ان کے مسائل حل ہوں، لیکن طالبان لگتا یہ ہے کہ انہوں نے پھر سے وہ کوڑے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ پبلک میں خواتین کا داخلہ اسکولوں میں بند کر دیا گیا ہے، پبلک پلیسز میں جانے پہ خواتین کے داخلے پہ پابندی لگ گئی ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جو سرکاری ملازمت ہے یہ پبلک پلیسز پہ، یا جو اب پبلک میں پارٹیسپیشن تھی نوکریوں میں جابس میں، اس پہ کافی قطریں لگ گئی ہیں۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا معاہدے میں کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں گے اور براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے، ایسا ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ افغانستان کے حالات خراب ہوں گے اور اس کے پاکستان پہ بھی بڑے مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو لہٰذا امید کریں گے نئی انتظامیہ سے کہ وہ جو تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کی جو پالیسی تھی اسے ریوزٹ کریں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اس حساب سے کہ اگر وہ دہشت گردی جاری رکھتے ہیں تو پھر کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور
جو پہلے شرائط رکھی گئی تھی کہ وہ اسلحہ اپنا گرائیں گے اور مسلح جدوجہد سے یہ دہشت گردی سے باز آئیں گے اور وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی اطاعت کریں گے اگر وہ چاہتے ہیں. ان کے جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں چلنے چاہیے اور اس کی انہیں باقاعدگی سے اگر جہاں پہ وہ ملوث پائے گئے ان کے خلاف ثبوت ملے تو انہیں سزا بھی ملنی چاہیے. یہ جو ہتھیار ڈالنے والی بات ہے، یہ اپیز کرنے والی بات ہے تحریک طالبان پاکستان کو، وہ پاکستان کے لیے اور خود ہمارے پختون بھائیوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک بار آپ سب کو رہا کر دیں یا انہیں ان کے مقدمات عدالت میں پیش کر دیں. کوئی قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ جو ماضی کے معاملات کو کس طرح کور کیا جائے اور آئندہ کے لیے اسے قابل مواخذہ اور قابل دست اندازی پولیس جرم بنانا چاہیے کہ اگر سرکاری اہلکار پائے جائیں اپنے ہی شہریوں کو اغوا کرنے کے حوالے سے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں جو بات طے ہوئی تھی کہ اسے سیاسی طریقے سے مذاکرات سے حل کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات چیت کا بھی بلوچ قوم پرست لیڈروں کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان میں شورش کم ہو یا ختم ہو اور یہ جو وہاں کی ترقی میں، بلوچستان کی ترقی میں کے سب سے بڑے حقدار اور وہاں کے ذرائع کے اصل مالک بلوچستان کے عوام ہی ہیں اور انہی کا ان ذرائع پہ بنیادی حق ہے اور آئینی طور پہ بھی ہے. اور اس میں بلوچ ترقی میں یا بلوچستان کی ترقی میں بلوچ عوام کو اور پشتون عوام کو اور ہزارہ لوگوں کو جو بھی بلوچستان میں رہتے ہیں انہیں حق ملنا چاہیے ان کا، اور تبھی ہم محرومی کو ختم کر سکتے ہیں. خاص طور پر ہمیں ملٹری کوئی رستہ نکالنا چاہیے سیز فائر کا اور ملٹری آپریشن کے ختم ہونے کے لیے کوئی روڈ میپ بننا چاہیے تاکہ بلوچستان میں ہم سیاسی سمجھوتے کے بعد یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ امن و امان کو بحال کرنے کی طرف بڑھیں اور بلوچستان ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے یہ پروگرام آپ بیک وقت بدلوں کی نشریات سے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں وش ٹیلی ویژن پہ، اور مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اس پروگرام کے حوالے سے. مجھے اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.